السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 53 تک کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، وانتم، اور تم، تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء کو حکم دے رہا ہے اور ان کے گناہ پر انہیں آڑ دلائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اس نیکی سے باز رہتے ہو، لوگوں کو جس برائی سے باز رہنے کا حکم دیتے ہو خود وہ برائی کرتے ہو، اور تمہاری کتابوں میں نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو دعوت موجود ہے تم اس کو جھٹلاتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، اور وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنم والے سب لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو وہی ہے نا جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا۔ تو وہ کہے گا، ہاں، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع تو کرتا تھا مگر خود وہ برائی کرتا تھا۔ بخاری کی حدیث۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، ضرور بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اوپر عاجزی کرنے والوں کے۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا سہارا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچانک حادثہ پیش آتا، کوئی بھی مصیبت پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے۔ اہل علم نے فرمایا کہ صبر 3 قسم پر ہے، ایک مصیبت پر صبر کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اس پر جمے رہنا، استقامت رکھنا، اور دوسرا نافرمانی سے بچنے پر صبر کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ الذین یظنون، اور وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جن کو اللہ کی ملاقات پر یقین ہے وہ لوگ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کے لیے عمل صالح کرنا مشکل بات نہیں ہے۔ جیسے نماز کی پابندی ویسے تو ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا یقین ہے ان پر یہ بھاری نہیں۔ یہاں ظن سے مراد یقین ہے، جیسا کہ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، اوپر تمہارے، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دوسری بےہودگیوں سے باز آ جاؤ، جہانوں پر فضیلت بخشی ہے تمہیں، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانوں کے لوگوں پر فضیلت بخشنا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، پھر فضیلت کے حامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کنتم خیر امتن کے تحت آپ کی امت افضل ہے اور بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ، یعنی صحابہ اکرام، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، یعنی تابعین، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، یعنی تبع تابعین۔
واتقوا اور ڈر جاؤ یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گا نفس کوئی بھی نفس ان نفس کسی نفس سے شیئن کچھ بھی ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیے جائے گی منہا ان سے شفاعتن کوئی سفارش ولا یؤخذ اور نہ ہی لیا جائے گا منہا ان سے عدل کوئی معاوضہ ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ ہمارے آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ ان کے اسی باطل گمان کی اللہ تعالیٰ اس آیت میں تردید کر رہے ہیں۔ کسی گرفتار شخص کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی کی سفارش کام آ جائے، یا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، یا زبردستی حملہ کر کے قیدی کو چھڑوا لیا جائے۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول ہی نہیں ہوگی، مگر دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ کفار کے لیے شفاعت ہے۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر کی آیت کہ انہیں کوئی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بھی شفاعت ممکن نہیں ہے۔ پھر آیت الکرسی کی آیت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ مگر قیامت کے دن اہل ایمان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی امتیوں کے گناہ گار لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون فرعون کی قوم سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اس کا ذکر، اور پھر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت بخشی اور جو انعام کیا اس کا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو جو فرعون جن کو مروا دیتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے رہائی دلوائی۔ اور وہ کیوں فرعون ذبح کرواتا تھا ان کے بیٹوں کو؟ کیونکہ طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ فرعون اس کے درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے دعا کا وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو اب ان بنی اسرائیلیوں کا بندوبست ہونا چاہیے ورنہ ہماری بادشاہی خطرے میں آ جائے گی۔ تو انہوں نے مشورے سے متفق فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جو ان کے پاس چھریاں لے کر جائیں اور بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی بچہ پیدا ہو اس لڑکے کو ذبح کر دے، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مگر پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو طبی موت سے مرے رہے ہیں اور جو بچے ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس طرح تو بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں وہ تمہیں خود کرنا پڑے گی۔ پھر یہ طے ہوا کہ اب 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے لڑکوں کو، اور 1 سال بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ تو جس سال میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اور جس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا کہ ان کو ذبح نہ کیا جائے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کی صورت میں ان کے غلبے سے ڈرتے ہوئے خائف ہوتے ہوئے یہ ظلم اختیار کیا تھا۔ آج کل بھی دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کی آبادی بڑھنے سے سخت خائف ہیں، ڈر میں ہیں، اور کسی طریقے سے لالچ سے دھمکی سے ہر طریقے سے ان کی آبادی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نئے نئے جو وہ ایجادات شروع کی ہوئی ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا ہم نے آلَ فرعون فرعون کی قوم کو۔
وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ عاشوراء 10 محرم کے دن پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ پر حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا۔ بخاری کی حدیث باب الصوم۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا۔ وفات سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا ملا کے۔ اس طریقے سے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، مگر آپ اس سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ مسلم کی حدیث باب الصیام۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ پھر تم نے پکڑ لیا عجلہ بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اس وقت وہ جو صرف موسیٰ علیہ السلام کی وحی پر عمل کرتے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، تو حدیث پر عمل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے، لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس بنا پر یہاں ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے۔ وہ صریح طور پر شرک کے مرتکب ہو گئے، اور شرک سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے۔ ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک بعد اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اور یہاں پہ جس معافی کا ذکر ہو رہا ہے وہ معافی سزا کے بعد تھی، اور سزا کیا تھی ان کی؟ بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک پر بھی انہیں قتل کی ہی سزا سنائی گئی، اور اس پر عمل بھی ہوا۔ ہماری امت میں بھی جو ارتداد کی سزا ہے وہ قتل ہے۔ عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، یعنی جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ ابو داؤد کی حدیث باب الحدود۔ مگر اتنی تخفیف کی گئی ہے، آسانی کی گئی ہے کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے، یعنی سب سے پہلے اس پر توبہ پیش کی جائے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی، یعنی جو زانی ہے، شادی شدہ زنا کرنے والے، وہ توبہ کر بھی لیں تو پھر بھی ان پر سنگساری کی جو حد ہے وہ جاری کی جائے گی۔ طبری نے ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ میری قوم اب شرک میں مبتلا ہے تو ان کو ڈانٹا، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو وہ لوگ جو بچھڑے کے مجاور بن کے بیٹھے تھے انہوں نے ان کو قتل کیا گیا، اور وہ لوگ جو مجاور نہیں بنے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے، اور پھر ان پر ایک سخت تاریکی چھا گئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس کی بھی۔ فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم انفسکم ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا پس توبہ کرو، الی بارئکم اپنے رب کے
طرف فقتلوا پس قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم پس وہ رجوع کرے گا تم پر، انہو بے شک وہ تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ اور یہ ان کی اس توبہ کا ذکر جو میں نے آپ پر پہلے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طریقے سے توبہ قبول کی کہ پہلے ان کو سزا ملی کہ وہ ایک دوسرے سے قتال کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ایک دوسرے سے قتال کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی، اور ان کو خود اس بات پر جو ہے شرمندگی ہوئی کہ واقعی ہم غلطی میں مبتلا ہو گئے، ہم نے شرک کر کے واقعی بہت بڑا ظلم کیا، تو پھر انہوں نے قتال کی، ایک دوسرے سے قتال کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔